حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ابتدا اسی حدیث سے کی، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کے اس کے کام ہیں۔ بہت اچھے ہو سکتے ہیں لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہے تو وہ کام قبول نہیں ہوگا، یا وہ جو نیت ہوگی اسی کے لیے قبول کیا جائے گا۔ انسان کی اگر کیفیت اچھی نہیں ہے تو وہ اچھی نیت سے کام نہیں کر پائے گا۔ اور کیفیت کہاں سے خراب ہوتی ہے؟ کیفیت خراب ہوتی ہے دل سے۔ کہاں سے خراب ہوتی ہے؟ دل سے خراب ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل خراب ہے تو وہ بہت کوشش کرے گا، کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر اچھا ہو تو پورا انسان اچھا ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو تو پورا انسان خراب ہو جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ الا وہی القلب، گوشت تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ہوشیار رہو۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے، قلب ہے۔ یہ قلب، یہ دل اگر اچھا ہوگا تو انسان اچھا ہوگا، اور اگر یہ دل خراب ہوگا تو انسان خراب ہوگا۔ لگے گا کہ بہت اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اگر اس کا دل اچھا نہیں ہے تو وہ کام کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارا دل، آپ کا دل کوئی نہیں دیکھ سکتا، باپ کا دل بیٹا نہیں دیکھ سکتا، بیٹے کا دل باپ نہیں دیکھ سکتا، شوہر کا دل بیوی نہیں دیکھ سکتی، اور بیوی کا دل شوہر نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کا دل نہیں دیکھ سکتا۔ دل کون دیکھتا ہے؟ اللہ۔ ہم لوگوں نے، آپ حضرات نے یہ نئی بلڈنگ میں ماشاءاللہ یہ مدرسہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس کو قبول فرمائے۔ یہاں پہ بہت انتظام کیا، یہ ٹیبل رکھا، اس پہ کپڑا بچھایا، اس کے اوپر خوبصورت ڈبہ سجایا ٹشو کا، اس کے بعد یہ پھول رکھا، یہ صوفے کے اوپر کپڑا بچھایا، سارے انتظام کیا۔ کیوں؟ اچھا دکھے۔ کس لیے؟ اچھا دکھنے کے لیے، آرام کے لیے۔ کون دیکھے گا اس کو؟ ہم لوگ، آپ، مہمان کوئی آ رہا ہے وہ دیکھے گا۔ بہت سجایا، بہت صاف کیا، خوشبو کے لیے اگربتی جلایا۔ اور یہ دل جو ہم ایک دوسرے کا نہیں دیکھ پاتے، اس کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز سے بڑا، ہر جاندار سے بڑا، ہر مہمان سے بڑا کون؟ اللہ۔ وہ چیز جو کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ کون؟ صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے یہ سب چیزوں کو اتنا انتظام کیا، اہتمام کیا، یہ مثال کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ مثال کے لیے، بجھانے کے لیے۔ ہم نے اس کو اتنا انتظام کیا ہے، اتنا صاف کیا ہے۔ اور دل جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔
جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، یا آپس میں ایک دوسرے کو میسج دینے کے لیے ہم چیزوں کو اچھا کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور وہ چیز جو اللہ دیکھتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو ہم کتنا سجاتے ہیں، کتنا صاف کرتے ہیں۔ دل میں تو اگر کوئی ساتویں پردے کے اندر کوئی چیز آئے گی کہ ابھی اس کے خود کے کان نے بھی نہیں سنا، اللہ کو معلوم، اس کے خود کے سننے سے پہلے اللہ کو معلوم، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ہمارے کام کاج، ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا حساب، اس کا اچھا ہے، اس کا اچھا ملے گا، برا ملے گا، یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے سارے کام، ہماری ساری فکر، ہمارے کان کے سننے سے پہلے اللہ کو معلوم۔ ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس دل کو انسان کا راجا بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ راجا بنایا ہے۔ جیسا انسان کا دل ہوگا ویسا انسان۔ ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے اس کو بجھانے کے لیے، لیکن کسی انسان کے ہاتھ میں تو ہماری دنیا اور آخرت نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے پاس، اللہ ہی اس کا جزا اور سزا دینے والا ہے۔ اگر یہ سارے انسان اچھا سمجھے کیا حیثیت، اور ساری دنیا برا سمجھے تو کیا وہ آدمی برا ہو جائے گا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کہاں سے نکلا تھا؟ جیل سے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پناہ نہیں دی، ان کا انتقال سڑک کے اوپر ہوا، کوئی سودا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ معاملہ اللہ سے ہے، نظر اللہ کے اوپر ہے، دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ، اور دیکھو تو یہ دل، اس دل میں انسان، جو دل انسان کا اچھا ہوگا، سندر ہوگا، اس کا ہر کاج سندر ہوگا، اچھا ہوگا، وہ لوگوں کے لیے کریم ہوگا، کسی کی تکلیف دیکھے گا تو اس کے آنسو نکل جائیں گے، تکلیف والے کے نکلے نہیں نکلے، اس کے نکل جائیں۔ یہ دل جتنا خوبصورت ہوگا انسان اتنا اچھا ہوگا، اور یہ دل جتنا خراب ہوگا انسان اتنا شترو ہوگا، اتنا خراب ہوگا۔ اس دل کے علاج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ انسان ہے، دل خراب ہوگا، کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، یا کوئی صحبت اچھی نہیں ملی، دل نے خراب کاج کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے ساتھ سازش کرنا شروع کر دیا، برائی کرنا شروع کر دیا، غیبت کرنا شروع کر دیا، غیبت سننا شروع کر دیا، کانسپریسی کرنا شروع کر دیا، اپنے حساب سے ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، سامنے والے کو کیا پتا، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کے مانجنے کا، صاف کرنے کا سامان ہوتا ہے،
ہر چیز کے صفائی کا سامان ہوتا ہے، شیشے کے صاف کرنے کا سامان ہوتا ہے، برتن کے الگ ہوتا ہے، زمین کے الگ ہوتا ہے، اور پھر اب تو جو ہے بہت طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، کیا چیز کس چیز سے صاف کرنی ہے، ہر چیز کے صاف کرنے کا سامان الگ آ رہا ہے، اسپرے آ رہے ہیں، تو ہر چیز کے صاف کرنے کا سامان ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دل کے صاف کرنے کے لیے وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دلوں کو صاف کرنے کا سامان اللہ کا ذکر، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ یہ دل اگر گندا ہے، خراب ہے، تو صاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے جن کے دل عظیم ہوں گے، عظیم، ان کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ وہ دن جس دن انسان کا مال، اس کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی اولاد اپنے باپ کی نہیں ہوگی، باپ اولاد کا نہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانے، سب کا برا حال ہوگا، سب سوچیں گے میں نکل جاؤں، میں نکل جاؤں، میں نکل جاؤں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس دن کچھ کام نہیں آئے گا، مال بھی کون سا مال، چھوٹا موٹا مال نہیں، کسی کے پاس ہزار لاکھ کٹی ہوگا تو کام نہیں آئے گا، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا بڑا مال، اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ الگ کرے گا، الگ کرے گا اس حال سے، اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا، وی آئی پی بنا دے گا۔ کس کو؟ من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جس کو اللہ نے اچھا دل دیا ہوگا، جس کا دل اچھا ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کے دل میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، جس کے دل میں ہمدردی ہوگی، اور جس کا دل شتروتا سے پاک صاف ہوگا، سلیم ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن الگ کرے گا۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی، انسان اس میں بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ کرنے دے گا، بالکل کرنے دے گا۔ اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اور اسی لیے یوم حساب قائم کیا ہے، جس دن اللہ ان اختیارات کا حساب لے گا۔ ناستک جانتے ہو؟ ناستک سمجھتے ہیں؟ جو تو وہ لوگوں کا اس طرح کی بات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تو سب جانتا ہے، ایسی بات ہوتی ہے، اللہ تو جانتا ہے، چھوٹے سے بچے پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ بچا سکتا ہے، اللہ بچاتا نہیں، ایسا بولتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ اللہ تو جانتا ہے وہ مصیبت میں، اللہ تو بچا سکتا ہے، اللہ نہیں بچاتا۔ ایسا اس طرح سے کون بولتا ہے؟ ناستک لوگ۔ وہ اور بھی بہت سی باتیں بولتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں بھی بولتے ہیں، کہیں کہیں آتی ہے آواز، کان میں پڑتی ہے۔ تو بے شک اللہ جانتا ہے، اللہ بچا سکتا ہے، لیکن اللہ نے سب کو حکومت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ سب کو حکومت دی ہے۔ چھیتر پھل سمجھتے ہیں؟ چھیتر پھل کیا بولتے ہیں بنگلہ میں؟ مطلب
ایسا ایریا جس کے اوپر انسان کا اختیار ہو، اس کو چھیتر پھل، یعنی ایسا ایریا جہاں سے ہمارا تصرف ہے اور اس ایریا میں ہم اپنا کام کر سکتے ہیں، ہمارا آرڈر چلتا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو بنگلہ میں؟ کیا بولیں گے؟ ہاں، راجکت کھمتا. تو ہر ایک کو اللہ نے راجکت کھمتا کا ایریا دیا ہے. بھئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کی حکومت جس کمرے میں وہ رہتا ہے اس کمرے میں ہے، کسی کی گھر میں ہے، کسی کی پورے محلے میں ہے، کسی کی پورے شہر میں ہے، کسی کی ڈاکٹر یونس کی طرح پورے بنگلہ دیش میں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ راجکت کھمتا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا سب کو ہے. اب کوئی اپنی کیپیسٹی کے اندر اگر کسی پہ ظلم کرے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بچا سکتا ہے. تو اگر اللہ بچائے گا تو پھر قیامت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہم کو، آپ کو اختیار دیا، اور اختیار ایسا دیا کہ ہم اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں. ایک فرشتہ ادھر بٹھا دیا، ایک ادھر بٹھا دیا، لکھتے رہو، کرامن کاتبین. حساب تو اسی کا ہوگا نا، ورنہ انسان کہے گا اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں، سب کچھ تو تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں کیوں حساب دوں گا؟ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں، اس زمین میں پاور دے کے بھیج دیا. امتحان ہے، ایگزام ہے، پرچہ چل رہا ہے امتحان کا، اس میں بیچ میں تو نہیں آئے گا نا کوئی. جب سب جمع ہو جائے گا، امتحان شیش ہو جائے گا، اس کے بعد ہی رزلٹ آئے گا. تو یہ تو امتحان ہے، اللہ تو بیچ میں نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا. آپ کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، عقل، سمجھ، گیان، دل، دماغ، سب کچھ دے دیا. اب اس کا حساب ہوگا آخرت میں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا، کیا کیا، اس کا کدھر لگایا، کتنا ظلم کیا، کتنی بربادی کیا، اور کتنی بھلائی کیا، اور کتنی اچھائی کیا. اسی کا تو نام ہے قیامت، اسی کا نام ہے وہ دن جو حساب کا دن ہوگا، اسی کا نام ہے وہ یوم القیام، اسی کا نام ہے یوم الجزاء، کہ اس دن لوگوں کو جزا ملے گی. اور جزا بھی وہ نہیں کہ جو ہر مہینے سیلری مل جاتی ہے، تنخواہ مل جاتی ہے، یا دکان کا حساب ہو جاتا ہے، یا فیکٹری کا حساب ہو جاتا ہے. یہ جزا نہیں. جزا وہ جو ہمیشہ کے لیے، کہ اس کے بعد کوئی حساب لینے نہیں آئے گا، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسی لیے اس کو ہمیشگی کا دن بھی کہتے ہیں، یوم الخلود. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو سمجھ دے کے اپنے دین کو پورا کر کے تمام ہدایتوں اور علوم کے دروازے کھول کے چھوڑ دیا. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. کوئی امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، کوئی فیل ہو جائے گا، اپنی کیپیسٹی پہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کہ جب آخرت میں اس کے ہاتھ میں جو کرامن کاتبین نے پوری زندگی لکھا ہے کتاب آئے گی، تو وہ حیرت سے کہے گا، کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب، کیسی عجیب کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
کیسی عجیب کتاب ہے، کچھ تو چھٹا نہیں اس میں، نہ چھوٹا نہ بڑا، کب مرا ہوگا، کب پیدا ہوا، کب مرا، کب زندگی گزاری، اور وہ دن آئے گا، کب آئے گا نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ کتنے سال، کتنے ہزاروں سال وہ مرنے کے بعد پڑا رہا، قیامت آتی ہے، اٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب آتی ہے، حیرت سے پوچھتا ہے کیسی کتاب ہے، کچھ تو چھٹا نہیں اس میں۔ اس کو جواب ملے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، حاضرہ کیا، سارا کچھ تو نے جو کیا سامنے ہے، حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ اہم چیز ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کب دنیا بنی، چل رہی ہے، بلین بلین لوگ ہیں دنیا میں، اور ختم ہوگی، کب ہوگی نہیں معلوم۔ اور یہ تو انسان جتنے دنیا میں آئے اتنے نہیں ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک سائیکل ہے۔ جیسے پروڈکشن ہوتا ہے، کوئی چیز فیکٹری میں بنتی ہے، آتی ہے، بنتی ہے، چلی جاتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، ایسے انسان آ رہا ہے جا رہا ہے جب تک قیامت آئے گی۔ کتنا کتنا مانوش ہوگا معلوم نہیں، کتنے بلین ہوگا نہیں معلوم، کیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں اتنی بڑی مخلوق میں جو یہ کہہ دے کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا، کوئی ایک نہیں، چاہے فرعون ہو، چاہے حامان ہو، شداد ہو، قارون ہو، ہٹلر ہو، یا اور کوئی ہو ہٹلر جیسا، کوئی ایک نہیں ہوگا ایسا کہ وہ اللہ کی کمی خدا نہ خواستہ نکال سکے۔ اللہ نے کہہ دیا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کسی ایک پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ اتنی بڑی مخلوق میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس پہ اللہ نے ظلم کیا ہو۔ جس نے ظلم کیا خود کیا، جو بھی اپنی زندگی خراب کرتا ہے خود کرتا ہے، نجے۔ تو اس لیے یہ زندگی اللہ نے دی ایک بار، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس زندگی کو بہت احتیاط سے گزارنا چاہیے، کیا کیئرفل۔ یہ CCTV سے جو کیمرہ ہوتا ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کرامن کاتبین سے غلطی نہیں ہوگی، اس لیے بہت احتیاط سے زندگی گزارنے والی ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، اللہ سب جگہ موجود۔ جملہ بولنا دور کی بات، دل میں جو احساسات ہیں وہ شاندار ہونے چاہیے۔ زبان تو دور کی چیز ہے، دیر میں آئے گا زبان تک، پہلے پیچھے پیچھے جب ٹھیک کر لے گا انسان تو خود بخود بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے دل کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، دل سے اوپر کچھ نہیں۔ انسان کے دل جو ہے پورے جسم میں، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ اللہ کو پورے جسم میں انسان کے اگر کوئی چیز مطلوب ہے تو اس کا دل اللہ کو چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، علم، تربیت کس لیے دینا چاہیے؟ تاکہ ہمارے بچے صحیح راستے پہ رہیں۔ ہم لوگ مر جائیں گے تو آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں صحیح دین اور صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ مدرسے، ان کا خیال کرنا، ان کی مدد کرنا، کیوں
کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. ان کی مدد ایسا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مدد. اور ان کی بڑی مدد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجیں تاکہ آپ کی نسلوں میں، آپ کے خاندانوں میں دین پہنچے. دین پھیلانے والے، دین بننے والے، دین کی تعلیم لینے والے، دینے والے، آپ کا ایک نظام اولادوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں زندہ رہے. اللہ تعالی ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرمائے اور اپنی مرضیات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا الہ العالمین، محض اپنے فضل اور کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ، محض اپنے فضل اور کرم سے ہم میں اور ہماری اولادوں میں صحیح دینی سوچ اور فکر عطا فرما. ہمارے دلوں سے غیر اللہ کو نکال دے. اپنی سچی محبت، کامل ایمان اور خوف و خشیت عطا فرما. یا اللہ، محض اپنے فضل اور کرم سے ہم میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرما. یا اللہ، محض اپنے فضل اور کرم سے جملہ مصائب کو اور پریشانیوں کو دور فرما. اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات خیر کو بلند فرما. یا الہ العالمین، محض اپنے فضل اور کرم سے اس مدرسے کی ضرورتوں کو پورا فرما، اس کو قبول فرما، اس کو ترقیات سے نواز. اس کا جو ہے دین کے پھیلانے اور کا سبب بنا، قبولیت سے نواز. یا الہ العالمین، محض اپنے فضل اور کرم سے کارکنان میں اخلاص اور للہیت عطا فرما. یا اللہ، ان دینی مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی اور دینی خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما. ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما. گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اولادوں میں دین عطا فرما، حلال رزق واسع عطا فرما، حرام سے نفرت عطا فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.